المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيامة يوم الدين. أما بعد فقد قال حقه سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الصلوات. اللهم صل على محمد. بلند کر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، عزیزان سید الشہداء، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف سورہ نساء کی آیت نمبر 174 کی تلاوت کا شامل ہے۔ تمہیدی گفتگو سے گریز کرتے ہوئے میں سیدھے اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ اللہ نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم، اور وہی ہے اللہ جو تمہارے درمیان ایک برہان بھیجا اور نور مبینہ اور ایک نور مبین، یعنی اللہ کی جانب سے دو چیزیں آئیں، ایک برہان آیا اور ایک نور مبین آیا۔ دراصل قرآن پہ تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں کائنات کے ہر شے کا کھلا علم ہے۔ جیسے کہ اللہ نے سورہ نحل میں کہا کہ نزلنا علیک الکتاب، حبیب یہ کتاب میں نے آپ پہ نازل کی ہے، تبیان لکل شیء، اور اس کتاب میں ہر شے کا کھلا علم ہے۔ ہدیٰ یہ کتاب ہادی ہے، رحمتوں یہ کتاب رحمت ہے، اور بشرا یہ کتاب بشارت دیتا ہے للمسلمین مسلمانوں۔ تو قرآن ہمارے سامنے ہے اور ہر آیت دوسری آیت کی دلیل ہوا۔ پریشانی اس بات کی ہوئی کہ ہم قرآن کو صرف اور صرف قسم کھانے کے لیے رکھتے ہیں، یا تو میاں بیوی کے جھگڑے میں قسم کھانے کو یہ نکلتا ہے، یا مردہ کو بخشوانے کے لیے نکلتا ہے، بس یہیں تک یہ محدود ہو گیا، یا ثواب کے لیے نکلتا ہے۔ قرآن سرمایہ زندگی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ پہ 23 برسوں تک قرآن نازل نہ ہو۔ تو قرآن کو جاننے کے لیے اور اہل بیت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یقین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ان کو سمجھنا پڑے گا، اس صاحب قرآن۔ رسول کو مسلمان نے سمجھا ہی نہیں، اپنے جیسا سمجھا، مشکل یہ ہے۔ اور لینگویج کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، بہت پیچیدہ ہے، زیر زبر کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے لینگویج کے معاملے، اس لیے کہ ہر لینگویج کا گرامر ہوتا ہے۔ اور قرآن جو سب سے بڑی لینگویج ہے، سب سے بڑی زبان ہے، اس میں ایک لفظ کے 700 معنی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے رسول کو ہم سمجھیں، اس کے بعد پھر آپ کو آل رسول سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے جو میں نے سرنامہ کلام دیا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور وہی ہے خدا جس نے تمہارے درمیان ایک برہان بھیجا اور ایک نور مبین۔ برہان سے مراد ہے قرآن۔ قرآن میں قرآن کے کئی نام ہیں، جس میں سے ایک نام ہے برہان۔ قرآن سے پوچھتے جائیں اور قرآن اپنا نام بتاتا چلا جائے گا۔ جیسے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب، تو قرآن کا ایک نام ہے کتاب، ایک نام ہے برہان، پھر ہے قرآن کا ایک نام جو ہے علم ہے۔ فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ لوگ اب بھی آپ سے کٹ حجتی کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا۔ یہاں مفسروں نے علم سے مراد قرآن لیا ہے۔ تو قرآن
میں روؤں کہ کب تک سیز کیا بابا، بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا، میں روؤں کہ کب تک سیز کیا بابا، بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا، سکینہ اس دم ہے کس حالت میں، وقت سمجھیں گی یہ دادی زغارہ بابا، نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں، سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں، نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں، سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں، پکڑ کر زلفیں مجھے ظالم نے ندیم اس وقت خود زندان روتا تھا، سکینہ جس گھڑی پڑتی تھی ندیم اس وقت خود زندان روتا تھا، سکینہ جس گھڑی پڑتی تھی مجھے لگتا ہے کہ اب گھٹ گھٹ کر نکل جائے گا یہی دم میرا، نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں، سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں، پکڑ کر زلفیں مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا، لگے ہیں زخم جتنے صبر دکھاؤں گی، جب آؤ گے تو میں سب کچھ بتاؤں گی، لگے ہیں زخم جتنے صبر دکھاؤں گی، جب آؤ گے تو میں سب کچھ بتاؤں گی، بہت مارا ہے بہت تڑپایا مجھے لوگوں نے سمجھ کر تنہا،
وقت خود زندان روتا تھا. سکینہ جس گھڑی پڑتی